لائبریری کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو شارٹ سٹوریز کا یہ سلسلہ پسند آئے گا۔ مرزا امجد بیگ ایک نامور وکیل رہ چکے ہیں اور انہوں نے اپنے وقت میں بہت مشکل کیسز کو حل کیا ہے۔ تو چلیے آج اسی طرح کے ایک کیس کا احوال سنتے ہیں۔ اس بے جوڑ جوڑے کو دیکھ کر میں چونک اٹھا تھا۔ مرد کا قد 5 فٹ 2 انچ رہا ہوگا۔ وزن کسی بھی طور 50 کے ہندسے کو نہیں چھو رہا تھا۔ اس کے برخلاف عورت کا وزن 100 کلو گرام سے کچھ اوپر ہی نظر آ رہا تھا۔ اس کا قد بھی مرد سے کم از کم 6 انچ زیادہ تھا۔ اسی طرح ان کی عمروں میں بھی تفاوت پایا جاتا تھا۔ مرد کی بنسبت عورت پکی عمر کی اور تجربہ کار دکھائی دیتی تھی۔ میں نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے ان کا استقبال کیا۔ وہ میرے سامنے کرسیوں پر بیٹھ چکے تو رسمی الیکس لیک کے بعد میں نے ان کی آمد کی غرض و غایت جاننے کی خاطر شائستہ لہجے میں دریافت کیا۔ جی میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ عورت نے میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے اپنا تعارف کروانا زیادہ ضروری سمجھا۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، میرا نام سریا ہے اور یہ میرے شوہر ہیں فیاض۔ پھر اس نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کی جانب اشارہ کیا۔ میں نے دل میں کہا، ماشاءاللہ آپ کے شوہر شخصیت کے اعتبار سے خاص فیاض یعنی کہ اس میں بامسمہ ثابت ہوئے ہیں۔ تاہم پیشہ ورانہ تقاضے کو نبھاتے ہوئے میں نے اس سریا نامی عورت سے کہا، آپ دونوں سے مل کر خوشی ہوئی۔ میں آپ کے کس کام آ سکتا ہوں؟ ہم آپ کے پاس ایک مشورہ کرنے آئے ہیں۔ عورت نے سنجیدگی سے کہا، میڈم روزی نے مجھے آپ کا پتہ بتایا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ آپ بہت پہنچے ہوئے وکیل ہیں اور ہر مسئلے کو چٹکی بجاتے میں حل کر لیتے ہیں۔ پھر اس نے باقاعدہ اپنے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کو مڈل فنگر پر کھینچ کر چٹکی بجائی اور پوچھا، آپ میڈم روزی کو تو اچھی طرح جانتے ہوں گے؟ فوری طور پر میرے ذہن میں کسی میڈم روزی کا نام یا سراپا نمودار نہ ہو سکا، تاہم میرے سامنے بیٹھے ہوئے کلائنٹ کا تعلق اردو والی روزی سے تھا، اس لیے میں نے اس بات میں سر ہلانے کو مصلحت جانا، جس کا مطلب تھا ہاں جانتا ہوں۔ سریا نے میرے سر کی اس باتی جنبش کو کافی نہ سمجھتے ہوئے میڈم روزی کے بارے میں بتایا۔ میں اس میڈم روزی کا ذکر کر رہی ہوں جسے کچھ عرصہ پہلے آپ نے طلاق دلوائی تھی۔ اللہ کی بندی نے حوالہ بھی دیا تو ایسا کہ خیر، میں نے مصلحتاً کہا، ہاں میں سمجھ گیا تھا۔ آپ نے جس میڈم روزی کا تذکرہ کیا ہے میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ بہرحال میں اتنا بھی پہنچا ہوا نہیں ہوں کہ مسائل کو چٹکیوں میں اڑاتا پھروں۔ میڈم نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ وہ معنی خیز نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ میں بڑا رکھ رکھاؤ اور ظرف ہے، اس وقت بھی آپ قصر نفسی سے کام لے رہے ہیں۔ میں نے اس گفتگو کو طویل ہونے سے بچانے کی خاطر کہا، آپ نے ابھی تک اپنی آمد کا مقصد بیان نہیں کیا۔ آپ مجھ سے کس قسم کا مشورہ لینے آئی ہیں؟ کنگ سائز بیوی کا پاکٹ سائز شوہر اس دوران میں خاموش اور سہما ہوا بیٹھا رہا۔ اس نے اپنی زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا تھا۔ میں نے فیاض کے چہرے پر ایک عجیب قسم کا خوف دیکھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کی بیوی زبردستی پکڑ کر اسے کسی جلاد صفت معالج کے پاس لے آئی ہو اور اب تب میں اس کا تیا پانچا ہونے والا ہو۔ فیاض کے چہرے سے ہوئیدہ سراسیمگی میں ایک پراسرار سی پریشانی پائی جاتی تھی۔ سریا نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا، بیگ صاحب، ہمارا مسئلہ فی الحال زیادہ گمبھیر نہیں ہے، مگر آگے چل کر یہ خطرناک صورتحال اختیار کر سکتا ہے، اس لیے ہم نے سوچا کسی تجربہ کار وکیل سے مشورہ کرنا چاہیے اور ہم آپ کے پاس چلے آئے ہیں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اصل مقصد اور موضوع کو گول کر کے فضول گوئی میں الجھے رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی الجھاتے ہیں۔ سریا کا ٹائپ بھی یہی تھا۔ میرے سوال کا سیدھا جواب دینے کی بجائے وہ خواہ مخواہ کے گھماؤ پھراؤ سے کام لے رہی تھی۔ ابھی تک واضح نہیں ہو سکا تھا وہ دونوں میرے پاس کیا لینے آئے تھے۔ میں نے قدرے جھنجھلاہٹ امیز انداز میں کہا۔ میری مخاطب سریا تھی۔ مسئلہ آپ کو درپیش ہے یا آپ کے شوہر نامدار کو یا پھر دونوں کو؟ دیکھیں جی، وہ ایک دم سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی، مسئلہ تو فیاض کا ہے، لیکن اگر اسے کچھ ہو گیا تو ظاہر ہے میں بھی متاثر ہوں گی، اس لیے سمجھے مسئلہ ہم دونوں کا ہے۔ مسئلہ کیا ہے ذرا یہ بھی بیان کر دیں۔ میں نے متحمل انداز میں کہا، آپ کے شوہر فیاض کو کیا ہونے والا ہے؟ میں بتاتا ہوں سریا۔ پہلی مرتبہ فیاض کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ اس کی آواز کی پچ خاصی زیادہ تھی، یعنی لہجہ کم و بیش نسوانی تھا۔ وہ میری جانب دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، وکیل صاحب مجھے خدشہ ہے، عنقریب پولیس مجھے گرفتار کرنے والی ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے خوفزدہ نظر سے پہلے سریا کو اور پھر مجھے دیکھا اور بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ گرفتاری سے بچنے کے لیے مجھے کوئی راہ دکھائیں۔ سریا نے لقمہ دیا۔ فیاض کا مطلب ہے ضمانت قبل از گرفتاری۔ میں نے دو ٹوک انداز میں کہا، دیکھیں میں عام لوگوں کو اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ سچی اور کڑی بات یہ ہے کہ میں آنکھیں بند کر کے اور سوچے سمجھے بغیر کسی کیس میں ہاتھ نہیں ڈالتا۔ میں وکلا کے اس گروہ میں سے نہیں ہوں جنہیں صرف اور صرف اپنی فیس کھری کرنے سے غرض ہوتی ہے۔ میں نے اپنے پیشے کے تقدس کو کبھی پامال نہیں کیا، اس لیے میں جانتی ہوں۔ سریا قطع کلامی کرتے ہوئے بولی، میڈم روزی نے بتایا تھا آپ بہت اصول پسند اور پیشہ پرست ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، ہم آپ سے کسی قسم کی غلط بیانی نہیں کریں گے۔ میں نے کہا،
غلط بیانی کا سوال تو اس وقت پیدا ہوگا جب کوئی بیان ہوگا، ابھی تو آپ ہوا میں تیر چلا رہے ہیں۔ میرے بارہا پوچھنے پر بھی نہیں بتایا کہ کون سی پریشانی آپ کو گھیر کر میرے پاس لائی ہے، فیاض کو پولیس کیوں گرفتار کرنے والی ہے، انہیں ضمانت قبل از گرفتاری کی ضرورت کیوں پیش آ گئی، وغیرہ وغیرہ۔ میں ایک لمحے کو سانس لینے کی خاطر رکا، پھر فیاض کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ نے ایسا کون سا جرم کیا ہے جو پولیس آپ کو گرفتار کر لے گی؟ کوئی جرم نہیں کیا، وہ نئی آواز میں بولا، سب کچھ غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔ کیسی غلط فہمی؟ میں نے اسے گھورا۔ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا، دراصل ڈاکٹر صاحب کو میرے بارے میں ایک غلط فہمی ہو گئی ہے۔ ان کا خیال ہے میں نے ان کے کلینک میں غبن کیا ہے، وہ بدیانتی کے الزام میں مجھے گرفتار کروانا چاہتے ہیں، انہوں نے فون پر مجھے دھمکی دی ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کون ذات شریف ہیں؟ میں نے رف پیڈ اور قلم سنبھالتے ہوئے تیکھی نظر سے فیاض کو دیکھا۔ اور ان کے کلینک سے آپ کا کیا واسطہ ہے؟ ثریا نے بتایا، ڈاکٹر صاحب کا پورا نام ڈاکٹر قدرت اللہ ہے اور فیاض ان کے کلینک میں کام کرتا تھا۔ کرتا تھا کا مطلب ہوا اب نہیں کرتا؟ میں نے پوچھا۔ جی 1 ہفتہ پہلے فیاض کو کلینک سے نکال دیا گیا ہے، ثریا نے بتایا۔ غبن کے الزام میں؟ میں نے تصدیق طلب نظر سے اسے دیکھا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ میں فیاض کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آپ پر کتنی رقم کے غبن کا الزام ہے؟ کم و بیش 1 لاکھ روپے، وہ منمنایا۔ 1 لاکھ روپے؟ میں نے حیرت سے دہرایا، اتنی بڑی رقم کا کسی ڈاکٹر کے کلینک میں کیا کام؟ مجھے یقین نہیں آ رہا، ثریا نے جلدی سے کہا۔ دراصل ڈاکٹر قدرت اللہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، اور نہ ہی ان کا کلینک ویسا ہے جو تصور آپ کے ذہن میں ہے۔ میری حیرت دوچند ہو گئی۔ اس نے بتایا، ڈاکٹر قدرت اللہ ایک پولی کلینک چلاتے ہیں، ہمراز پولی کلینک۔ اس کلینک میں مخصوص امراض کا ہی علاج کیا جاتا ہے، اور وہ بھی مخصوص کورسز کے ذریعے۔ آپ کے ذہن میں کسی ایلوپیتھک ڈاکٹر اور اس کے کلینک کا جو تصور ہے، ڈاکٹر قدرت اللہ اور اس کا پولی کلینک اس سے بہت مختلف ہے۔ وہ ایک لمحے کو متوقف ہوئی، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، فیاض پر الزام ہے کہ اس نے مختلف وقفوں میں لگ بھگ 1 لاکھ روپے کا غبن کیا ہے۔ ڈاکٹر قدرت اللہ نے اسے کلینک سے برخاست کرنے کے ساتھ ہی فون پر دھمکی دی ہے کہ وہ اس کے خلاف غبن کی رپورٹ درج کروائے گا۔ اب تو ہمارا مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میں نے پوچھا، فیاض صاحب 1 لاکھ روپے کوئی معمولی رقم نہیں ہوتی، اگرچہ بقول آپ کے غبن کے الزام سے زیادہ کچھ حیثیت نہیں رکھتا، تاہم آپ کی بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ڈاکٹر قدرت اللہ اپنے مریضوں سے علاج کے سلسلے میں خاصی موٹی رقم وصول کرتا ہوگا۔ آپ کا اندازہ درست ہے وکیل صاحب، اس نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ ہمراز پولی کلینک میں سب سے سستا علاج ذیابطیس کا کیا جاتا ہے۔ 1 ہفتے کے شرطیہ علاج کے کورس کی قیمت 1000 روپے وصول کی جاتی ہے۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہ سب سے سستا کورس ہے؟ جی وکیل صاحب، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے علاوہ ہمراز پولی کلینک میں اور کس کس مرض کا علاج کیا جاتا ہے؟ میں نے اپنے تجسس کی تسکین کی خاطر دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ فیاض کے جواب نے حیرت کے ساتھ ساتھ مجھے ذہنی اذیت اور کوفت سے بھی دوچار کیا۔ اس نے بتایا، اس کلینک میں گردے کی پتھری کا علاج 5000 میں کیا جاتا ہے، مدت علاج 15 دن، اس طرح 10,000 میں بے اولادی کا علاج 1 ماہ کی مدت میں، سرطان کا علاج 3 ماہ میں 15,000 کے عوض، اور 6 ماہ میں 20,000 کے عوض ایڈز کا علاج کیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ ان 5 امراض کے علاوہ کسی اور مرض کا علاج نہیں کیا جاتا۔ یہ 5 علاج شرطیہ بنیاد پر کیے جاتے ہیں، منی بیک گارنٹی کے ساتھ۔ اس کی وضاحت پر میں سوائے ماتم کے اور کیا کر سکتا تھا؟ اس قسم کے فراڈ ڈاکٹرز کے اشتہارات اخبارات میں اکثر دیکھنے کو ملتے ہیں، جو بڑے بڑے دعوے کے ساتھ بعض ناقابل علاج امراض کا بھی شرطیہ علاج کرتے ہیں۔ معاشرے کے یہ ناسور مختلف کورسز کے نام پر اپنے مریضوں کو جو دوا کھلاتے ہیں، ان میں غالب مقدار اسٹیرائڈز کی شامل ہوتی ہے۔ اسٹیرائڈز در حقیقت ایک ایسا نامیاتی مرکب ہوتا ہے جس میں ہارمونز، الکالوئڈز اور حیاتین شامل ہوتے ہیں۔ اسٹیرائڈز مریض کے جسم میں پہنچ کر فوری عمل کرتا ہے اور پلک جھپکتے میں مرض کی شدت اور تکلیف میں کمی واقع ہو جاتی ہے، جس سے مریض سمجھتا ہے کہ دوا کی پہلی ہی خوراک نے جادوئی اثر دکھایا ہے۔ اسٹیرائڈز کا استعمال کوالیفائڈ ڈاکٹر بہت سوچ سمجھ کر اور انتہائی ناگزیر حالات ہی میں کرتے ہیں۔ عموماً ان سے پرہیز ہی برتا جاتا ہے، تاہم شرطیہ علاج کے ماہرین بے دریغ اسٹیرائڈز استعمال کروا رہے ہیں۔ انہیں صرف اور صرف اپنی تجوریاں بھرنے سے غرض ہے، اپنے پاس آنے والے مریضوں سے انہیں ذرا بھر ہمدردی نہیں ہوتی۔ اس طرح بعض 100% قابل علاج امراض بھی اسٹیرائڈز کے طویل استعمال سے ناقابل علاج کی صورت اختیار کر لیتے ہیں کہ چند یوم میں شرطیہ علاج کے نام نہاد ماہرین کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ میں نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے فیاض سے بحث و مباحثہ مناسب نہ سمجھا۔ ہمراز پولی کلینک جیسے درجنوں افریت نام اور پیشکش کے فرق سے اپنا دھندا چمکانے میں مصروف ہے، اور ان کے اڈوں پر مریضوں کا تانتا بھی بندھا نظر آتا ہے۔ عوام کی اس جہالت نما سادگی کو تعلیم کی روشنی ہی سے
تعلیم کی روشنی ہی سے دور کیا جا سکتا ہے۔ البتہ مجبور اور لاچار پریشان حال مریضوں کو دو ہاتھوں سے لوٹنے والوں کے خلاف حکومت کو کوئی مثبت اور سنجیدہ قدم ضرور اٹھانا چاہیے۔ جرم سے صرف نظر اور جرم کی پردہ پوشی جرم ہی کے زمرے میں آتی ہے۔ میں نے فیاض سے پوچھا، تم نے بتایا ہے کہ ڈاکٹر قدرت اللہ نے تمہیں فون پر غبن کی دھمکی دی ہے، کلینک سے برطرف کرتے وقت اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی؟ نہیں جناب، وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا، مجھے ایک ہفتہ پہلے نوکری سے نکالا گیا ہے۔ اس پر ڈاکٹر صاحب بہت غصے میں تھے۔ میں نے اپنی صفائی میں بہت کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ ان کا صرف ایک ہی مطالبہ تھا، میں فوراً ان کے کلینک سے نکل جاؤں، ہمیشہ کے لیے۔ وہ میری صورت دیکھنے کے بھی روادار نہیں تھے۔ میں نے جب دیکھا وہ مجھے نکالنے کا پکا فیصلہ کر چکے ہیں اور میری کسی وضاحت کو سننے کے موڈ میں نہیں، تو میں خاموشی سے کلینک سے نکل آیا۔ یہاں تک پہنچ کر فیاض نے تھوڑا توقف کیا اور بولا، بعد میں انہوں نے فون پر مجھے دھمکی دی کہ میں نے کلینک کے حسابات میں 1 لاکھ کی جو گڑبڑ کی ہے، اس غبن کے الزام میں وہ مجھے بند کروا دیں گے۔ میں اسی روز سے پریشان ہوں، ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے۔ اب پولیس آئی کہ آپ آئی۔ میں نے پوچھا، آپ ہمراز پولی کلینک کے کس شعبے سے تعلق رکھتے تھے؟ میرا مطلب ہے کہ آپ وہاں کیا فرائض انجام دیتے تھے، کیونکہ حسابات کے ذکر سے ظاہر ہوتا ہے آپ کیش وغیرہ کو ڈیل کرتے تھے۔ جی وکیل صاحب، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میں مریضوں سے رقم وصول کرتا تھا، کلینک کے اوقات میں کیش میرے پاس رہتا اور کلوزنگ سے قبل میں اس دن وصول ہونے والی تمام رقم محمود صاحب کے حوالے کر دیتا تھا۔ اس رقم کا اندراج ہم دونوں کے پاس ہوتا تھا، تاہم کیش بالآخر محمود صاحب کے پاس ہی جمع ہوتا تھا۔ محمود کا تعلق ڈاکٹر صاحب کے سسرالی رشتہ داروں سے ہے۔ ڈاکٹر قدرت اللہ اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکتے کیونکہ رشتہ بہت نازک ہے، ورنہ حسابات میں جو فرق آ رہا تھا وہ محمود کے اندراج کی وجہ سے تھا۔ کچھ رقوم میرے رجسٹر میں تو درج تھیں مگر محمود کے پاس ان کا اندراج نہیں ملا۔ اس طرح خرد برد ہونے والی تقریباً 1 لاکھ روپے کی رقم ڈاکٹر صاحب نے میرے کھاتے میں ڈال دی۔ اندراج کے باوجود بھی مجھے جھوٹا سمجھا گیا، جبکہ محمود کی صرف زبان پر اعتبار کر لیا گیا کہ میں نے مذکورہ رقم اسے دی ہی نہیں، لہٰذا اس کا اندراج کہاں ہوگا؟ تمہاری وضاحت سے تو لگتا ہے اس غبن یا فراڈ میں محمود کا ہاتھ ہے۔ میں کسی پر الزام تراشی کر کے اپنی عاقبت نہیں خراب کرنا چاہتا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ میں نے ڈاکٹر قدرت اللہ کو بھی یہی سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ بھول چک محمود سے ہوئی ہے، اسی سے باز پرس کی جائے۔ میں نے بھول چک کا استعمال بہت احتیاط سے کیا تھا مگر ڈاکٹر صاحب نے میری بات پر کوئی توجہ نہ دی۔ محمود کے خلاف وہ ایک لفظ سننے کو تیار نہ ہوئی، چنانچہ مجھے وہاں سے آنا پڑا۔ میں نے اس کی بات سننے کے بعد کہا، آپ کو نوکری سے نکالے 1 ہفتہ ہو گیا ہے نا؟ جی، آپ کا اندازہ بالکل درست ہے۔ اس دھمکی کے بعد تو ڈاکٹر صاحب نے آپ سے کوئی رابطہ نہیں کیا؟ اس نے نفی میں گردن کو جنبش دی۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے ابھی تک آپ کے خلاف رپورٹ نہیں کروائی گئی؟ کیا واقعی آپ کو اس بات کا یقین ہے؟ اس کی حیرت میں امید کی کرن تھی۔ میں نے پورے وثوق سے کہا، اگر ڈاکٹر قدرت اللہ نے آپ کے خلاف غبن کی رپورٹ درج کروائی ہوتی تو اس وقت آپ آزاد نہ پھر رہے ہوتے، بلکہ تھانے کی حوالات میں اکڑوں بیٹھے بیتے دنوں کی یادوں کو بھلانے کی ترکیبیں سوچ رہے ہوتے۔ اس نے ہونکوں کی طرح منہ کھول کر مجھے دیکھا۔ میں نے بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، اس قسم کی FIR پر پولیس فوراً حرکت میں آتی ہے۔ 1 لاکھ کے غبن کو آپ معمولی معاملہ نہ سمجھیں، وہ آپ کے اندر سے 1 لاکھ روپے برآمد کروانے کے لیے ڈاکٹر قدرت اللہ کے مزید 40-50 ہزار روپے خرچ کروا دیتے۔ ڈاکٹر کی رقم کا تو پتہ نہیں اسے وصول ہوتی یا نہیں، البتہ آپ کی کم بختی ضرور آ جاتی۔ اس نوعیت کے کیس سب سے زیادہ سود مند پولیس والوں کے لیے ثابت ہوتے ہیں۔ مجھے 100% امید ہے ڈاکٹر نے آپ کے خلاف کسی قسم کی رپورٹ درج نہیں کروائی، اس لیے آپ مطمئن ہو کر جا سکتے ہیں۔ سریا نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، بیگ صاحب، اگر ابھی تک فیاض کے خلاف غبن کی FIR نہیں کٹوائی گئی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آئندہ بھی نہیں کٹوائی جائے گی۔ ڈاکٹر کے دل میں کسی بھی وقت انتقامی کارروائی کا خیال آ سکتا ہے۔ جان بچانا ہر انسان کا فرض ہے۔ ہم حفظ متقدم کے طور پر تو قانونی چارہ جوئی کر سکتے ہیں نا؟ بالکل کر سکتے ہیں، میں نے تسلی میز لہجے میں کہا۔ آپ کل صبح عدالت میں آ کر مجھ سے مل لیں، میں آپ کا مسئلہ حل کر دوں گا۔ پھر میں نے اسے متعلقہ عدالت کے بارے میں بتانے کے بعد دیگر اہم امور سے بھی آگاہ کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں مطمئن ہو کر میرے دفتر سے رخصت ہو گئے۔ اگلے روز ان میں سے کوئی بھی مجھ سے ملنے نہیں آیا۔ میں نے بھی ان کا زیادہ انتظار نہیں کیا اور اپنی عدالتی مصروفیات میں لگ گیا۔ فیاض گزشتہ روز جتنا خوفزدہ نظر آ رہا تھا، اس کا تقاضا یہی تھا کہ وہ میرے بتائے وقت پر مجھ سے ضرور ملتا۔ ویسے میں نے ایک ہی ملاقات میں بخوبی اندازہ لگا لیا تھا، فیاض کے ہاتھ بھی صاف نہیں تھے۔ وہ 3 سال سے ڈاکٹر قدرت اللہ کے ہمراز پولی کلینک میں کام کر رہا تھا۔ وہ اتنا ہی بے وقوف یا بچہ نہیں تھا کہ اسے وہاں ہونے والے شرطیہ علاج کی حقیقت معلوم نہ ہو۔ وہ ضرور جانتا تھا کہ ڈاکٹر قدرت اللہ لوگوں کو الو بنا کر لمبی رقمیں بٹورتا ہے۔ فراڈ کے کسی پروجیکٹ میں معاونت کرنا فراڈ کرنے کے مترادف ہے۔ اس حوالے سے قدرت اللہ نے بھی سمجھداری کا ثبوت دیا تھا اور فی الفور فیاض کے خلاف رپورٹ درج نہ کروا کر اپنی بچت کا سامان کیا تھا۔ اسے یہ بات اچھی طرح معلوم ہوگی کہ پولیس والوں کے سامنے اگر اس کے خلاف فیاض کی زبان کھل گئی تو خود اسے لینے کے دینے پڑ جاتے۔ پولیس والے ایسی پارٹیوں کی تلاش میں رہتے ہیں جو مستقبل قریب میں ان کی مستقل آمدنی کا ذریعہ بن سکیں۔ فراڈ اور چیکنگ کے اکثر دھندے
पुलिस की सरपरस्ती में पनपते और फूलते फैलते हैं। मैं ऐसे नतीजे पर पहुंचा कि फयाज और कुदरतुल्लाह में कोई सेटिंग हो गई होगी। तीसरे रोज मैं अदालत से फारिग होकर अपने दफ्तर में पहुंचा तो वेटिंग रूम में सुरैया को देखकर चौंक उठा। उसने सर की हल्की सी जुम्बश से मुझे सलाम किया। मैंने इसके सलाम का इशारती जवाब दिया और अपने चैम्बर में दाखिल हो गया। सुरैया इस वक्त मुझे हासी, मुतफक्कर और घबराई हुई नजर आई थी। थोड़ी ही देर में मेरी सेक्रेटरी ने इंटरकॉम पर बताया, सर, सुरैया साहबा काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रही हैं, क्या मैं इन्हें आपके पास भेज दूँ? जब मैंने दफ्तर में कदम रखा तो इंतज़ार गाह में सुरैया के अलावा भी 2-4 क्लाइंट्स मौजूद थे। इस बात को ज़हन में रखते हुए मैंने अपनी सेक्रेटरी से पूछा, सुरैया साहबा को इनकी बारी पर अंदर भेजा जा रहा है या इनकी बेताबी के पेश नज़र? सर, पहला नंबर इन्हीं का है, सेक्रेटरी ने जवाब दिया। ठीक है, सुरैया साहबा को मेरे पास भेज दो। बाज़ औक़ात ये भी होता था कि फ़ीमेल क्लाइंट्स मेरी सेक्रेटरी को अपनी किसी मजबूरी की कहानी सुनाकर कुछ रियायत हासिल कर लेती थी। सेक्रेटरी इनकी दुख भरी दास्तान से इतनी मुतासर हो जाती कि क्लाइंट्स के नंबरों की तरतीब में कुछ गड़बड़ करके मज़कूरा क्लाइंट को पहले मुलाकात का मौका फराहम कर देती। मैंने अपने क्लाइंट्स की इक्का दुक्का इस नोयत की शिकायत पर सेक्रेटरी से बाज़ पुरस की थी, ताहम मैं जानता था मेरी सेक्रेटरी का वो फेल इंसानी नफ्सियात के मुताबिक था, लिहाजा इस सिलसिले में मैंने भी ज़्यादा सख्ती नहीं की। सुरैया ने मेरे चैम्बर में दाखिल होकर हरासा लहजे में बताया, बेग साहब, गजब हो गया, फयाज को पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया है। घबराहट और परेशानी में वो बैठना भूल गई थी। मैंने तसल्ली मेज़ लहजे में कहा, आप तशरीफ़ रखें और तहम्मुल से मुझे पूरी बात बताएं। वह इस्तरारी अंदाज में कुर्सी खींच कर बैठ गई। मैंने इसकी कैफियत का जायज़ा लेते हुए कहा, इस रोज़ मैंने अदालत में आप लोगों का बहुत इंतज़ार किया, हम एक और चक्कर में फंस गए थे। वो सरसरी अंदाज में बोली। मैंने कहा, फयाज को पुलिस ने कब गिरफ्तार किया? कल रात 10 बजे। वो बिखरे हुए लहजे में बोली, अगर आप लोग इस रोज़ अदालत आकर मुझसे मिल लेते तो फिर यह सूरत हाल पेश ना आती। मैंने कहा, लगता है डॉक्टर कुदरतुल्लाह ने गबन की रिपोर्ट दर्ज करवा ही दी। वो जल्दी से बोली, वकील साहब, ये गबन वाला मामला नहीं है। फिर? मैंने हैरत से इसकी तरफ देखा। फयाज को पुलिस ने कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। कत्ल? मैं उछल पड़ा। सुरैया ने बात ही ऐसी की थी कि मुझे एकदम झटका लगा। कत्ल के हवाले से फौरी तौर पर मेरे ज़हन में डॉक्टर कुदरतुल्लाह का नाम उभरा, लेकिन मैंने लब कुशाई के बजाय मुस्तफसराना अंदाज में उसे देखने पर इक्तफा किया। वो मेरे इस अफसार अमेज़ उलझन को भांपते हुए बोली, बेग साहब, मैंने आपसे कोई गलत बयानी नहीं की, फयाज को वाकई कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। मैंने ज़रा संभल कर पूछा, फयाज पर किसके कत्ल का इल्ज़ाम है? यूसुफ के कत्ल का, उसने बताया। ये एक और इंकशाफ था। मैं इसकी ज़ुबान से डॉक्टर कुदरतुल्लाह का नाम सुनने की तवक्को कर रहा था, मगर इसने मेरे अंदाजे को गलत साबित कर दिया। मैंने उलझनज़दा नज़र से उसे देखते हुए पूछा, ये यूसुफ कौन है? यूसुफ भी हमराज पॉली क्लिनिक पर काम करता था। फयाज की इससे क्या दुश्मनी थी? कोई भी नहीं। फिर फयाज पर इसके कत्ल का इल्ज़ाम क्यों आयद किया गया? मैंने पूछा। वो सर को थामते हुए बोली, बेग साहब, मैं महसूस कर रही हूँ फयाज के खिलाफ कोई गहरी साजिश की गई है। वो हरगिज़ कत्ल नहीं कर सकता। यूसुफ का कातिल कोई और है। फयाज को ख्वामखवाह इस चक्कर में फंसाने की कोशिश की गई है। वो एक लम्हे को सांस दुरुस्त करने के लिए रुकी, फिर रूहान से अंदाज में बात जारी रखते हुए बोली, ये ठीक है, आजकल फयाज यूसुफ से सख्त नाराज़ था, लेकिन वो इसकी जान नहीं ले सकता। ये मुझे कोई और ही ड्रामा मालूम होता है। मेरे पूछने पर सुरैया ने बताया कि यूसुफ नामी वो शख्स हमराज पॉली क्लिनिक पर कंप्यूटर ऑपरेटर की हैसियत से काम करता था। इन दिनों कंप्यूटर नया मुतारफ़ हुआ था और मुख्तलिफ अदारे इससे फाइलिंग का काम ले रहे थे। डॉक्टर कुदरतुल्लाह खुद को तरक्की याफ्ता साबित करने के लिए अपने मरीजों के रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज करवाता था। दुनिया पता नहीं कहां से कहां पहुंच गई, मगर हमारे मुल्क के अक्सर इदारे आज भी कंप्यूटर को एक रिकॉर्ड रजिस्टर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये भी बखूबी जानते हैं कि अगर कंप्यूटर का यही इस्तेमाल है तो इसे बदरजा वो रजिस्टर महफूज थे जो हाथ से लिखे जाते थे। मैंने इसकी फ़्रोई बातों को नज़रअंदाज करते हुए पूछा, फयाज मकतूल से सख्त नाराज़ क्यों था? इसका ख्याल है यूसुफ ने इसके खिलाफ डॉक्टर कुदरतुल्लाह के कान भरे हैं। इन दिनों यूसुफ डॉक्टर के बहुत करीब हो गया था और फयाज से बात बात पर उलझ पड़ता था। हालांकि यूसुफ को इस क्लिनिक में लाने वाला फयाज ही था, लेकिन वह एहसान फरामोश साबित हुआ और जैसे ही उसे डॉक्टर कुदरतुल्लाह की कुर्बत मुयस्सर आई, इसने आंखें बदल लीं। आए दिन इनमें तलख कलामी होती रहती थी। मैंने रफ पैड पर आम नुकात नोट करते हुए कहा, गोया इसी तलख कलामी को बुनियाद बनाकर पुलिस ने फयाज को गिरफ्तार किया है। ये तलख कलामी तो अपनी जगह थी ही। वो अफसोसनाक अंदाज में गर्दन झटकते हुए बोली, फयाज की एक जज्बाती गलती ने इसकी गर्दन फंसाई है। जज्बाती गलती? मैंने सवालिया अंदाज में इसके अल्फाज दोहराए। उसने बताया, हाँ बेग साहब, फयाज ने जोशी जज्बात में आकर एक हमाकत कर डाली थी जो इसकी मुसीबत का बायस बन गई। और थोड़े तौक़ुफ़ के बाद दोबारा गोया हुई। जब डॉक्टर कुदरतुल्लाह ने फयाज को नौकरी से निकाला तो डॉक्टर के कमरे से निकलने के बाद इसने दीगर स्टाफ के सामने हासा वावेला मचाया था।
اور خاص طور پر یوسف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ یوسف کی سازش کی وجہ سے اس کی نوکری گئی ہے۔ وہ یوسف کو ایسا مزہ چکھائے گا کہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں گے۔ بس اس موقع پر کہے ہوئے فیاض کے ان جذباتی کلمات نے کھیل بگاڑ دیا اور پولیس نے فیاض کو یوسف کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ صورتحال واقعی بہت گمبھیر تھی۔ اگر فیاض یوسف کے قتل میں کسی طور بھی ملوث نہیں تھا، پھر بھی اس کی پوزیشن خاصی نازک تھی۔